بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج جامع مسجد ارہ باڑی کے عوام، سبھی مسلیان اور سبھی نمازیوں نے جمعے کی نماز کے بعد مین روڈ کشن گنج ٹھاکر گنج پر دھرنا دیا ہے، احتجاج کیا ہے، اور اس احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ فلسطین میں بے قصور لوگوں پر، بچوں پر، عورتوں پر، انسانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، اسرائیل کی دہشت گرد حکومت، اسرائیل کی آتنکواد فوج دوارا جو فلسطین کے بے قصور لوگوں پر بم برسایا جا رہا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، اور ساری دنیا کے انصاف پسند لوگ اس کے خلاف ہیں۔ ہیومینٹی کی بات کرنے والے، انسانیت کی بات کرنے والے تمام لوگ اس کے خلاف ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہے، جنگ اس کو نہیں کہا جاتا۔ جنگ تو تب ہوتی جب ایک طرف سے اسرائیل کی فوج ہوتی اور دوسری طرف سے فلسطین کی فوج آپس میں رسہ کشی کرتی، لیکن یہاں ایک طرف اسرائیل کی فوج ہے، ایک طرف اسرائیل کے ٹینک ہے، ایک طرف اسرائیل کے گولے بارود ہیں، اور دوسری طرف فلسطین کے بے قصور مسلمان ہیں، فلسطین کے بے قصور بچے ہیں، غزہ کے بے قصور لوگ ہیں۔ بے قصوروں کے ساتھ لڑائی کرنا، بے قصوروں پر بم برسانا، بے قصوروں پر بارود برسانا، بے قصوروں پر ٹینک کے ذریعے گولیاں داغنا، یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ سراسر انسانیت کے خلاف ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، جس ظلم کے خلاف ساری دنیا آواز اٹھا رہی ہے۔ ساری دنیا کے لوگ آج سراپا احتجاج ہیں۔ امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے، یورپ میں احتجاج ہو رہا ہے، افریقہ میں احتجاج ہو رہا ہے، ساری دنیا میں، چین سے لے کر جاپان تک، برما سے لے کر پاکستان تک، تمام ملکوں کے لوگ، انصاف پسند لوگ، صرف مسلمان نہیں، امریکہ کے عیسائی احتجاج کر رہے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں، پردرشن کر رہے ہیں کہ یہ جنگ رکنی چاہیے، یہ ظلم رکنا چاہیے۔ لیکن میں ان مسلمانوں کو، ان غیور انصاف پسندوں کو، اور صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ہیومینٹی کی بات کرنے والوں کو اور انسانیت کی بات کرنے والوں کو ہندوستان میں میری نظریں تلاش کر رہی ہیں۔ میں ان لوگوں کو تلاش کر رہا ہوں جو کل تک انسانیت کا راگ الاپتے تھے، جو انسانیت کی بات کر کے ایک چھوٹے سے کتے کو اگر کوئی ڈھیلا مار دیتا تھا تو ان کی آواز اٹھ جاتی تھی۔ آج وہ لوگ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ انسانیت کے خلاف اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، انسانیت تہہ تیغ کی جا رہی ہے، انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، عورتوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بے رحمی سے ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے اوپر بم برسایا جا رہا ہے، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسرائیلی قوم کون سی قوم ہے؟ یہ اسرائیل کے وہی یہودی ہیں جنہیں کل ہٹلر نے جرمن سے مار کر بھگایا تھا، جنہیں پناہ دینے کے لیے کوئی ملک تیار نہیں تھا، جنہیں جگہ دینے کے لیے کوئی حکومت تیار نہیں تھی۔ اس وقت فلسطین کے مسلمانوں نے اور فلسطین کی حکومت نے انہیں پناہ دی تھی کہ آؤ تم ہمارے یہاں رہ جاؤ۔ وہ جدھر جاتے تھے انہیں بھگایا جاتا تھا، لیکن فلسطین کے لوگوں نے انہیں جگہ دی تھی۔ آج وہی لوگ احسان فراموش ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں نے فلسطین کی زمینوں پر قبضہ کیا، جنہیں 6% جگہ دی گئی تھی، آج وہ اسرائیل کے نام پر فلسطین کے 90% مقام پر، فلسطین کی 90% زمینوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ظالم، وہ قابض، وہ دندناتا ہوا ظالم اور وہ بے ایمان آج پورے فلسطین کو ہتھیا چکا ہے۔ بیت المقدس جیسی جگہ اس نے اپنے ہاتھ میں کر لی ہے۔ اس لیے ہم ساری دنیا کے انصاف پسندوں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں، اور خاص کر کشن گنج سیمانچل کے مسلمانوں، تم کہاں سو رہے ہو؟ جمعے کے دن کم از کم جمعے کی نماز پڑھ کر اگر تم ایک آواز نہیں اٹھا سکتے، ایک نعرہ نہیں لگا سکتے، ایک سڑک پر نہیں آ کر اپنی آواز کو بلند کر سکتے، تو لعنت ہے تمہاری مسلمانی پر۔ میں کشن گنج کے تمام مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ جب تک اسرائیل
اپنی حرکت سے باز نہیں آتا ہے، جب تک اسرائیل کی یہ دہشت گردی نہیں رکتی ہے، جب تک اسرائیل کی فوج آتنکوادی سے باز نہیں آتی ہے، اس وقت تک کم از کم ہر جمعے کو، ہر جمعے مسجد سے، ہر جمعے کی نماز کے بعد آپ لوگ باہر نکلیے، سڑکوں پر نکلیے، ماتھے پر کالی پٹی باندھیے، 2-4 نعرہ لگائیے، اس حکومت کو مجبور کیجئے کہ جو مودی حکومت ہے اس نے بہت اچھا کام کیا کہ فلسطینیوں کے لیے اس نے راشن پانی بھیجا اور راحت کٹس بھیجے، ہم اس کا سواگت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ اسرائیل کے ساتھ ہونے کی بھی بات کر رہی تھی ہماری حکومت۔ ہم اس سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں آج تک جتنی حکومتیں گزری ہیں، نہرو سے لے کر منموہن سنگھ تک، تمام ہندوستان کی حکومتوں نے فلسطین کا ساتھ دیا ہے، تمام ہندوستان کے حکمرانوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کے قبضے کو نہیں مانتے ہیں۔ اس لیے ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ یہ اسٹینڈ لے، کلیئر کرے اپنا اسٹینڈ کہ ہم فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ ہیں، اور وہ اب اس طرف آ بھی رہے ہیں۔ جب انہیں سمجھایا گیا کہ بھئی معاملہ یہ اصل میں پڑھے لکھے لوگ تو ہیں نہیں حکومت میں، جب ان کو سمجھایا گیا کہ معاملہ یہ ہے، فلسطین سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، اٹل بہاری واجپئی وغیرہ کا بیان سنایا گیا، تب جا کر ابھی وہ صحیح لائن پہ آ رہے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ 40 کروڑ کی آبادی کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ صرف 1 کروڑ لوگ اگر میدان میں آ جائے، سڑک پر آ جائے، جنتر منتر پر جا کر دھرنا دے دیں تو بہت بڑا فرق پڑے گا انشاءاللہ۔ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ آپ سے ایک آخری اپیل کہ اسرائیل کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرے۔ اپنے طور پر آپ جہاں تک کر سکتے ہیں، صابن سے لے کر تیل سے لے کر گھروں میں استعمال ہونے والا جو سامان آپ کا ہے، چیک کیجئے کہ اسرائیل کا پروڈکٹ تو نہیں ہے۔ اگر اسرائیل کا پروڈکٹ ہے تو اس کو بائیکاٹ کیجئے، اس کو لینا بند کر دیجئے۔ دکان والے سے سامان پوچھ کر لیجئے کہ اسرائیل کا تو نہیں ہے۔ اسرائیل کے سامانوں کا بائیکاٹ کریں گے تو بہت بڑا فرق پڑے گا۔ آج اسرائیل کے اندر خود یہودی اسرائیل حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، لیکن مسلمان سوئے ہوئے ہیں۔ غیرت مر چکی ہے ان لوگوں کی۔ نعرے لگائیے میرے ساتھ، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، نیتنیاہو مرد آباد، نیتنیاہو مرد آباد، نیتنیاہو مرد آباد، صہیونی یہودی مرد آباد، صہیونی یہودی مرد آباد، ظالم قوم مرد آباد، ظالم قوم مرد آباد، ہم برسانے والے مرد آباد، گولی چلانے والے مرد آباد، معصوموں کا قتل کرنے والے مرد آباد، معصوموں کا قتل کرنے والے مرد آباد، سونے والوں مرد آباد، سونے والے مرد آباد، آواز نہ اٹھانے والے مرد آباد، ظالم کا ساتھ دینے والے مرد آباد، اسلام زندہ باد، انسانیت زندہ باد، فلسطین زندہ باد، غزہ زندہ باد، اسرائیل ہوش میں آؤ، نیتنیاہو ہوش میں آؤ، نیتنیاہو ہوش میں آؤ، نیتنیاہو ہوش میں آؤ، برسانا بند کرو، برسانا بند کرو، ظلم ڈھانا بند کرو، اتیاچار بند کرو، دہشت گردی بند کرو، آتنکواد بند کرو، نیتنیاہو ہوش میں آؤ، اسرائیل مرد آباد، نیتنیاہو مرد آباد، فلسطین زندہ باد، غزہ زندہ باد، انسانیت زندہ باد، صاف زندہ باد۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔